اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين قال في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب انتہائی واجب الاکرام صاحبان المفہم انجمن حسینیہ ٹرسٹ کے جوان کارکنان تمام مومنین اصلاح میں رہنے والے تمام خواتین و حضرات خدا نے متعال ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تمام بانیان کا یہ فرش رضا بچھانا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گواہ رسالت اور عالم کتاب کے حوالے سے عنوان پر کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی واہ کہ خدا حسینیہ ٹرسٹ کے تمام کارکنوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ تمام مومنین و مومنات کو اللہ مصیبت سے محفوظ فرمائے پڑھے لکھے حضرات ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا ہے جاہل اور جاہلیت میں فرق ہے جاہل اسے کہتے ہیں جو جانتا نہیں ہے جاہلیت میں وہ مبتلا ہوتا ہے جو جان کے مانتا نہیں لہذا جو جانتا ہے اور جان کے مانتا نہیں وہ جاہلیت میں مبتلا ہوتا ہے اور جو جاہلیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ کفر کی موت مانتا ہے ماتا میتتن جاہلیہ جو جاہلیت کی موت مر رہا ہے وہ کفر کی موت مر رہا ہے لہذا کوئی بھی ہمارے یہاں جاہل نہیں سب پڑھے لکھے حضرات ہیں بس ہم ان مجالس کے ذریعے سے تمام قاریان قرآن کو حافظان قرآن کو جو صرف قرآن مجید کو رٹا لگا کے پڑھتے ہیں آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں زبان کی حد تک پڑھتے ہیں دل کے اندر نہیں لے کے جاتے ان کو ایک آیت کے ذریعے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور معرفت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں قل کفی باللہ شہیدا شاہد نہیں شہیدا شہید اسے کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھیں تو اللہ خالق ہونے کے ناطے شہید ہے ومن عنده علم الکتاب اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو ہم آج پانچویں مجلس میں عرض کر رہے ہیں روزانہ کے اس آیت کا کوئی مصداق آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم مان لیں گے اگر نہیں ہے تو ہماری مجلس میں آئیں ہم بتائیں گے اس آیت کا مصداق کون ہے مجلس میں آتے ہیں جو حضرات سننا چاہتے ہیں مشکور گزار یہ استقبال کرنے والے تمام احباب کا کہ اللہ فرما رہا ہے میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم آپ کو مل جائے تو بسم اللہ ہم ماننے کو تیار ہیں ہم عقل کا مذہب رکھتے ہیں لڑائی جھگڑے کا مذہب نہیں رکھتے قیاس کا یا اجماع کا یا کلاشنکوف کا مذہب نہیں رکھتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی کافر نہیں ہے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان بھائی ہے ہمارے یہاں کفر کی کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر کافر وہاں کہا جاتا ہے جہاں پہلے سے کفر موجود ہو جلدی سے پڑھے لکھے حضرات ہیں سب کے سب تو ہمارے یہاں کوئی کافر نہیں ہے سب مسلمان ہے تو ہم دعوت فکر دے رہے ہیں آپ بتائیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور مجلس میں بھی نہیں آ سکتے تو حج عمرے پہ تو سمجھاتے ہیں خانہ کعبہ میں اس آیت کا مصداق ملے گا کیسے ملے گا سب جانتے ہیں کہ جب 13 رجب کو مولا متقیان کی مادر گرامی بی بی کی ایک خصوصیت تھی کہ بی بی روزانہ خانہ کعبہ کی چابی صاف کر کے جناب ابو طالب کو دیا کرتی ہوں کہ آپ چابی لے جائیں اور کعبے کو کھول کے اور کعبے میں جو خدمت متولی کی حیثیت سے وہ کریں
اور جناب ابو طالب کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، بیوی آئیں اور آنے کے بعد خانے کعبہ کے دروازے کو چابی سے کھول کے اندر نہیں گئیں، بلکہ دیوار کعبہ سے تیز لگا کے کھڑی ہوئی اور ایک طویل خطبہ دیا اور دین ابراہیم پر انہوں نے تب اعلان کیا اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ یا اللہ تو اس میری مشکل کو آسان کر اور تجھے اس مولود کا واسطہ، مولود اسے کہتے ہیں عربی میں جو پیدا ہو چکا ہو، جنین اسے کہتے ہیں کہ جو جسم کا حصہ ہو، تو بیوی نے جنین کا لفظ استعمال نہیں کیا، مولود کا لفظ استعمال کیا اور اس کے بعد دیوار کعبہ سے اپنے آپ کو مس کیا، جیسے کعبے سے مس کیا تو دیوار پھٹی، خانے کعبہ کی دیوار پھٹ رہی تھی، اندر سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا فاطمہ، الیہ الیہ یا فاطمہ، اے فاطمہ اندر آ جائیے۔ دیکھیے باہر کوئی دیوار گرنے لگے تو مرد حضرات پہلے دوڑیں گے، عورتیں بعد میں دوڑیں گی، لیکن یہ بیوی اس لیے گھر کی طرف نہیں دوڑ رہی، اندر کی طرف جا رہی ہیں کہ کسی فرار کی ماں نہیں ہے، دیوار کعبہ پھٹ رہی ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے الیہ الیہ یا فاطمہ۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ آواز کس کی ہے، اس لیے کہ آواز اگر اللہ کی ہے تو زبان چاہیے، زبان کے لیے منہ چاہیے، منہ کے لیے سر چاہیے، سر کے لیے دھڑ چاہیے، اور جس کا سر اور دھڑ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اور وہ یہ کہ بیوی کو اندر سے آواز آ رہی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی لکھا ہے کہ اندر سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا فاطمہ، بیوی اندر جا رہی تھی۔ بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں، بیوی کو آواز آ رہی ہے، اندر کی طرف جا رہی ہے، کوئی بھی شریف خاتون کسی غیر مانوس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ آپ کے ساتھ مائیں بہنیں کسی کی زوجہ آتی ہوں گی مجلس میں، آپ عورتوں کے زنان کھانے میں جا کے آواز دیں اپنی زوجہ کو یا اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو یا اپنی کسی کی عزیزہ کو، تو وہی عورت آئے گی جو آپ کی آواز سے مانوس ہوگی، ورنہ ایک نام کی بہت سی خواتین وہاں موجود ہوں گی، آپ نام لیں گے تو وہی آئے گی جو آپ کے لہجے سے مانوس ہوگی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا اللہ کی آواز ہو نہیں سکتی، یہ کس کی آواز ہے؟ جس سے بیوی پہلے سے مانوس ہے۔ جلدی سے عرض کر دوں، آگے میرے آگے والے دائیں بائیں والے ناراض ہیں، پیچھے والے راضی ہیں، تو جلدی سے آپ کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی اندر جا رہی ہے آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ کافی عرصے تک نبی پاک گھر میں آتے تھے، بیوی کھڑی نہیں ہوتی تھی، 53 سال پالا ہے بی بی فاطمہ بنت اسد نے نبی کو، میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا، نبی پاک کو 53 سال پالا ہے بی بی نے، 53 سال، چھوٹی بات نہیں ہے، 53 سال سرکار گھر میں تشریف لاتے تھے، بی بی اپنا کام کرتی رہتی تھی گھر کا، لیکن کچھ عرصے سے جب نبی گھر میں آتے تھے بی بی کھڑی ہو جاتی تھی، تو نبی نے کہا کہ اماں اس سے پہلے تو آپ کو میں نے کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا میرے آنے کا، اب آپ کھڑی ہوتی ہیں کچھ عرصے سے۔ کہا ہاں جب آپ گھر میں آتے ہیں تو میرے جسم سے کسی کی آواز آتی ہے،
مانوس ہیں. اندر چلی گئی, دیوار پھر دیوار ہو گئی. جلدی سے میں اپنے موضوع کا ایک بڑا حصہ آج ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیوی دیوار بند ہو گئی, اندر چلی گئی. خانے کعبہ کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے, چابی بیوی گھر چھوڑ کے آئیں گی. کفار و مشرکین دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ابو طالب کی زوجہ اندر گئی ہے نئے دروازے سے. کیا ہو رہا ہے اندر؟ اچھا, پڑھے لکھے حضرات ہیں, معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر نہیں ہوتے ہیں. معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر نہیں ہوتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی ولادت ہونے والی ہے. دلیل میں دے رہا ہوں, جو بہت سے حیرت سے دیکھ رہے ہیں بعض لوگ, ان کے لیے دلیل دے رہا ہوں. 15 شعبان کو آپ سنتے ہیں میلاد میں, علماء بیان کرتے ہیں یا نہیں کہ کہا تھا میرے جب آپ کے امام کی پھوپھی نے کہ میرے بھائی نے بتایا ہے بی بی نرجس سے کہ آپ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے, تو بی بی کہتی ہے مجھے تو پتہ نہیں, اگر میرے امام کہہ رہے ہیں تو ہونے والی ہے. لہذا کسی کافر کو نہیں اندازہ کہ کیا ہونے والا ہے, بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہے اور دیوار پھر دیوار ہو گئی. اب کسی کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. غور کیجیے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی تالا کھول کے اندر کیوں نہیں گئی؟ روز جاتی تھی, روز تالا کھول کے دیتی تھی حضرت ابو طالب کو, تالا کھول کے اندر جاتی, جو ہونا ہوتا ہو جاتا. لیکن دنیا والوں عقل سے جان لو, بیوی نے نیا در بنوا کر چابی گھر پہ رکھ کے دنیا والوں کو درس دیا ہے کہ جان لو ہو سکتا ہے 1400 سال کے بعد کوئی سپاہی صحابہ پیدا ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی دشمنان اہل بیت داعش اور طالبان پیدا ہوں گے, وہ کہیں گے فاطمہ بنت اسد روزانہ جاتی تھی خانے کعبہ, آج بھی اندر گئی, اتفاق کے طور پہ علی پیدا ہو گئے. اتفاقی علی پیدا ہو گئے, اس لیے کہ بیوی تو اندر جاتی تھی, تالا کھول کے آج بھی گئی, علی دنیا میں آ گئے اتفاقیہ طور پہ. بیوی نے بتا دیا دنیا والوں عقل سے کام لو, میں آج دروازہ کھول کے اندر نہیں جا رہی, نیا در بنوا کے جا رہی ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی مرضی سے علی کعبے میں پیدا ہو رہا ہے. بیوی اندر گئی یہ بتانے کے لیے. نبی پاک 3 دن کے بعد گھر سے چابی لے کر آئے, آ کر تالا کھول کے اندر داخل ہو رہے ہیں. حالانکہ نبی پاک کے سر پہ تو ہر وقت بادل صاحب جگہ رہتا تھا, آپ کو اشارہ کرتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, پہاڑ آپ کنکریاں ہاتھ پہ اٹھاتے تھے تو کلمہ پڑھتی تھی. نبی کے لیے کعبے میں نیا در بنوانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اندر کعبے میں نیا در بنوانا کوئی مشکل بات نہیں تھی, اشارہ فرماتے در بن جاتا. لیکن نبی تالا کھول کے اندر جا رہے ہیں, بیوی نیا در بنوا کے جا رہی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ نبی اندر جا رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہوا ہے, کیا واقعہ ہوا ہے, کیا اندر بیوی گئی کیوں ہے. ولادت کا پتہ نہیں تھے, آثار ظاہر نہیں تھے, کیا کرنے گئے. اب سب نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ اندر ابو طالب کی زوجہ ہیں اور نبی تالا کھول کے اندر جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں اندر سے کیا لاتے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس آ کر خود میں لیا مولا علی کو. مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی کہ ابھی تک غذا بھی نہیں کھائی تھی, 3 دن تک نہ آنکھیں کھولی تھی نہ غذا کھائی تھی. نبی کے ہاتھوں پر آئے, کعبے کے اندر بھی آنکھیں نہیں کھولی, کعبے کے اندر بھی نہ غذا کھائی نہ آنکھیں کھولی. دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ اندر کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں. اگر میں
نے اندر آنکھیں کھولی تو نگاہ بتوں پر پڑے گی. اور علی کا لقب ہے وجہ اللہ. اور وجہ اللہ اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہے نا. جلدی میں چھوڑ رہا ہوں. آج لیٹ ہو گیا, ٹریفک نہ معلوم. آج کے دن اتوار کو تو کم ہونی چاہیے ٹریفک, لیکن زیادہ تھی کر رہا ہوں. جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو دیا, آنکھیں نہیں کھولی, غذا نہیں کھائی. تالا کھول کے نبی اس لیے اندر گئے کہ دنیا کے تمام افراد آج سے لے کر قیامت تک, بہت بھاری بات کر رہا ہوں, ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی. تالا کھول کے اندر گئے, اندر سے علی کو لائے, یہ بتانے کے لیے کہ ساری کائنات کے مسلمان اللہ سے مدد مانگیں گے خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی بجا کر. خانہ کعبہ کے دروازے پر حاجت طلب کریں گے. نبی بتانا یہ چاہتا ہوں, میں نبی بتانا یہ چاہتا ہوں, جو اللہ کا دروازہ مدد کے لیے بجائے گا اندر سے علی ہی آئے گا. سے مولا علی کو ہاتھوں پر لے کر آئے. جیسے باہر آئے, اب مولا علی نے آنکھیں کھولی, کعبے کے باہر آئے, آنکھیں کھولی, پہلی نگاہ چہرہ رسول پہ ڈالی. اور نگاہ جب ڈالی تو نبی پاک نے فوراً اپنی زبان غذا کے طور پر مولا علی کو چسائی. بطور غذا زبان چسائی, کیونکہ 3 دن سے نہ کھائے تھے کچھ, نہ دودھ پیا تھا, نہ غذا کھائی تھی, نہ آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولی, چہرہ رسول پر نگاہ ڈالی, زبان چوسی. زبان چوستے ہی پہلا جملہ کہا. کتاب میرے پاس یہی موجود ہے, فیصل آباد میں کسی کو دیکھنی ہو, ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی اور علماء کی بھی, کہ جیسے ہی زبان چوسی, زبان چوستے ہی 3 دن کے علی نے پہلا جملہ کہا, السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے کہہ دیا آپ نے سننے. اللہ فرما رہے ہیں میں وہ گواہ ہوں آپ کی رسالت کا, دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. مولا علی نے دنیا میں آتے ہی یا رسول اللہ کہہ کے بتا دیا کہ رسول نے تو ابھی اعلان رسالت کیا نہیں ہے, میں وہاں سے گواہ بن گیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول پاک اعلان رسالت فرمائیں گے 10 سال کے بعد. یا علی, سرکار نے ابھی اعلان رسالت نہیں فرمایا. اللہ کہہ رہا ہے میں بھی گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گواہ ازلی ہوگا وہ اس دنیا میں آتے ہی گواہی دے گا. میں آپ کی رسالت کا گواہ ہوں. کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. سب سے پہلے گواہی تھی مولا کائنات نے یہ بتانے کے لیے کہ میں یہاں آ کر گواہ نہیں بناؤں. راز کیا, یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, والدین بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی بزرگ آئے, کوئی مولانا صاحب آئے تو آگے بڑھ کے سلام کرنا, لیکن بچوں کو سمجھاتے ہیں. بچے خود بخود سلام نہیں کرتے جب تک سمجھایا نہ جائے. اگر مولا علی کچھ عرصے کے بعد گھر میں نبی کے آنے پر سلام کرتے تو لوگ کہتے تھے ابو طالب نے سمجھا دیا ہوگا. لیکن مولا کائنات نے ہاتھوں پہ آتے ہی پہلی غذا لیتے ہی فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. ہمارے یہاں حیدرآباد سندھ میں ایک مولانا ہے, اہل حدیث کے دوستی, ہم سے اتحاد بین المسلمین کے پروگراموں کے ساتھ ہوتے ہیں.
امیر عبداللہ فاروقی ان کا نام ہے. حیدرآباد کو جائے تو پوچھ لے. ایک دن ہم بیٹھے تھے تو کہہ لگے یار آپ مولوی شیعہ جو ہیں وہ ایسی ایسی باتیں ممبر پہ بیان کر دیتے ہیں, زبان چسائی زبان چسائی. زبان چسانے سے کیا ہوتا ہے؟ زبان چسانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مولانا مثال دیتا ہوں. اب کس پہ مثال دوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اظہر شاہ صاحب کے کسی بیٹے کی شادی ہوئی؟ ابھی نہیں, چلے ہونے والی. تو ان کے بیٹے کی شادی ہو یا یہ صدر صاحب بیٹھے ہیں انجمن کے ابھی تعارف فرما رہے تھے, تو کوئی بزرگ اپنے بیٹے کی شادی کرے اور بیٹے کو اللہ بیٹا دے, بیٹے کو بیٹا دے گئے اور جا کر پوتے کے پاس اسپتال میں اور اپنی بہو سے کہیں, کیا کہتے ہیں, نو بہو سے کہیں کہ لاؤ مجھے میرا پوتا تو پہلے دن کے بچے کو زبان چسائیں. تو بہو کہہ گئی کہ بابا میرے شوہر نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ آپ بچپن میں نسوار کھاتے تھے, آپ جوانی میں سگریٹ پیا کرتے تھے, آپ پان بھی کھاتے ہیں, تو آپ میرے بچے کو زبان چسا دیں. تو کہیں گے غلط بات نہ کرو, میں پوتا ہوں, دادا ہوں, اور سنت نبی ہے زبان چسانا. تو بہو پڑھی لکھی ہے, کمپیوٹر جانتی ہے, سائنس جانتی ہے, وہ کہتی ہے زبان چسانا صرف علی کے لیے سنت تھی, ہر ایک کے لیے سنت. لہذا وہ کہیں گے کہ نہیں تم نے کہاں سے پڑھ لیا, صرف علی کے لیے سنت تھی, میرا پوتا میں زبان چسا رہا ہوں. تو بچی کہے گی چلیں اگر آپ میری بات کو نہیں مان رہے, بڑے ہیں, میں آپ سے بحث تو کر نہیں سکتی, میرے شوہر سے شکایت کریں گے, مجھے گھر سے نکلوا دیں گے. میں جلدی سے دلیل دے رہی ہوں کہ آپ کیونکہ نسوار کھاتے تھے, سگریٹ پیتے تھے, پان کھاتے ہیں, تو آپ زبان چسا رہے ہیں کم سن بچے کو, آپ کی زبان کے جراثیم اس کے پیٹ میں منتقل ہو جائیں گے, اسے ڈائریا ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے آج کی 1400 سال کی پڑھی لکھی بچی بھی یہ جانتی ہے کہ زبان چسانے سے کچھ نہ کچھ منتقل ضرور ہوتا ہے. پڑھی لکھی بچی جانتی ہے کہ زبان چسانے سے کچھ نہ کچھ منتقل ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے. میری زبان میں جراثیم ہے تو جراثیم منتقل ہوں گے, نبی کی زبان میں نبوت اور امامت ہے. نبی کی زبان میں علم نبوت ہے. لہذا نبی نے زبان چسائی, مولا علی نے فوراً جملہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. انہی مولانا نے ذرا فری ہیں تو مجھ سے فریلی بات کہہ لیں کہ آپ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ 3 دن کے علی ابن ابی طالب نے کلام کیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی 3 دن کے اور بولیں کلام کریں. میں کہا مولانا فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ درو گور حافظہ نباشر, جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا. درو گور حافظہ نباشر, جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا. بہت ہی معذرت کے ساتھ جو بڑھاپے میں ہذیان کا مریض ہو جائے نا, سمجھ لیں بچپنے میں جھوٹ زیادہ بولا. لہذا اپنے بچوں کو اگر ان کے بڑھاپے میں ہذیان سے بچانا چاہتے ہیں تو ابھی سے جھوٹ سے پرہیز کرائیں. میں نے تبلیغی بات کر دی ہے کہ اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں. یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ آ گیا, آپ ملنا نہیں چاہتے, کم سن بچے سے, نادان بچے سے کہہ دیا تو کہو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. بچہ کیونکہ بچہ ہوتا ہے فطرت اسلام پہ ہوتا ہے, وہ دروازے پہ آ کے کہہ دیتا ہے بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. ایسا ہے. لہذا جھوٹ سے بچائیں بچوں کو تاکہ وہ بڑھاپے میں ہذیان سے محفوظ رہیں.
میں نے ان سے کہا مولانا سے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے، تو جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے قرآن کافی ہے، میں نے جملہ کہہ دیا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے قرآن کافی ہے، لیکن آپ قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے سورہ یوسف اٹھا کے پڑھ لیجیے، اور سمجھے گا حضرت عیسیٰ کا سورہ مریم میں ذکر موجود ہے، سورہ مریم اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ حضرت عیسیٰ چند گھنٹوں کے تھے جب علماء یہود و نصارہ آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا تھا کہ اے مریم یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت مریم نے چپ کر روزہ رکھا ہوا، آپ نے اشارہ کیا، قرآن میں ذکر ہے فَإِشَارَةٍ إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ بچے سے بات کرو۔ علماء یہود و نصارہ آئے اور حضرت عیسیٰ سے بات کرنے لگے اور کہا کہ لکھا ماجرا ہے، تو چند گھنٹوں کے عیسیٰ بول رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی کتاب لایا ہوں، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بنایا گیا ہوں۔ علماء یہود و نصارہ نے آگے سوال نہیں کیا کہ تم کیسے آ گئے دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں کہ رہبر اور رہنما کے لیے باپ کا اعلیٰ نسل ہونا بھی ضروری ہے، ماں کا اعلیٰ نسل ہونا بھی ضروری ہے۔ کہا کہ حضرت مریم سے تو کہا تھا کہ نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کہاں سے لے آئے؟ تو آپ نے اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ نے 3 دن کے عیسیٰ نے جواب دیا، سب نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو اگر عیسیٰ چند گھنٹوں کے بول سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ علی 3 دن کے نہیں بول سکتے۔ آپ کی کم داد پہ مجھے اب ایک اور دلیل دینی پڑ رہی ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ یہ تو کہا ایک عالم نے کہ جناب حضرت عیسیٰ کی مثال مت دیا کریں، مولا علی کے اس قضیے میں، اس معاملے میں، اس واقعے میں عیسیٰ کی مثال نہ دیا کریں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے عیسیٰ نبی ہیں اور نبی کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں، نبی کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں مجھے زیادہ اوپر بٹھا دیا ہے اس لیے آپ بول کم رہے کہ نبی کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں۔ نبی تو ہزاروں میل اوپر اڑتے ہوئے، سینکڑوں میل اوپر اڑتے ہوئے زمین پہ بولنے والی چیونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں، چیونٹی کی آواز کو نبی سن لیتے ہیں۔ لہذا نبی کے حواس خمسہ، اور علی کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی نبی تو نہیں ہے، علی اور حضرت عیسیٰ کا کیوں تقابل کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جناب یہ صحیح ہے کہ نبی کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن داؤد ہوا میں اڑ رہے تھے اور چونٹی کی آواز سن لی، ورنہ آج تک جب تک میں ممبر پہ آیا ہوں، میرے بھائی صاحب نے ربائی پڑھ کے مجھے بلایا، جب تک تحقیق نہیں ہوئی کہ آج تک کوئی سائنسدان چونٹی کی آواز کو درک کر سکتا ہو، یعنی ابھی تک کوئی تحقیق نہیں آئی، ورنہ واٹس ایپ پہ آ جاتی کہ جناب چونٹی کی آواز کو کوئی سائنسدان، کتنی ترقی ہو گئی، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن کوئی درک نہیں کرتا، چونٹی کی آواز کسی کو نہیں پتا کیا بولتی ہے۔ لیکن حضرت سلیمان بن داؤد نے سن لی اور کہا کہ جاؤ اس چونٹی کو لے کر آؤ۔ اس نے یہ کیسے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ جس کو بھیجا وہ جناب سلیمان بن داؤد کا جانشین تھا۔ اب میں ایک بات اس میں اگر اجازت دیں تو کہہ دوں، کوئی روایت دکھا دیں کہ حضرت سلیمان نے بتایا ہو کہ جہاں سے چونٹی کو لانا ہے، کوئی روایت دکھا دیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں
کہ جناب آپ نے اپنے جانشین سے کہا ہو، اپنے جس سے ولایت منگائی تھی چھوٹی، اس سے کہا ہو فلاں میدان کے فلاں گاؤں کے فلاں زمین کے فلاں حصے میں فلاں چوٹی نے مجھے کہا ہے اس کو لے کر آؤ۔ اس کا مطلب ہے جانشین کائنات کی چوٹیوں کا علم بھی جانتا ہے، کائنات کی چوٹیوں کا پتہ بھی ہے کہ کون سی چوٹی ہے کہ جو بات کر رہی ہے۔ چشمے زدن میں گیا اور لے کر آ گیا یہ بتانے کے لیے کہ میں خود بھی جا کے چوٹی کو اٹھا کے لا سکتا تھا، لیکن وسیع کو اس لیے بھیجا کہ جس کا وسیع ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ مولا کائنات سے نبی سارے کام اپنے کرایا کرتے تھے۔ نبی پاک جب بھی کوئی کام کراتے تھے مولا علی سے کرایا کرتے تھے، بتانے کے لیے کہ جب وسیع ایسا ہے تو آقا اور سردار کیسا ہوگا۔ گئے اور جا کر چشمے زدن میں پوری کائنات کی چونٹیوں کا مشاہدہ کر کے اور چونٹی کو اٹھا کر لے آئے اور کہا کہ لیجیے جناب، چونٹی کو ہاتھ پر رکھا، جیسے ہی ہاتھ پہ آئی تو حضرت سلیمان بن داؤد فرماتے کہ تم نے مجھے ظالم سمجھا تھا۔ بس یہی آج کے حد تک زحمت تمام کر دوں گا، آج تھوڑا سا کم پڑھوں گا کیونکہ وہاں لیٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں بھی لیٹ ہوئے۔ خدا سلامت رکھ کے کوشش کیا کریں کہ میں جیسے آؤں تو یہ ماشاءاللہ اچھا پڑھا بچوں نے بھی، آپ نے بھی، اور اس سے پہلے ذاکر بھی۔ میری مجبوری ہے کہ لوگ وہاں سے کنڈی بٹیاں سے آتے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے آپ کا گوجرے کا اور ٹوبے تک آنے کا انتہائی خطرناک ہے۔ اسکوٹر رکشے والے شوگر بڑھا دیتے ہیں تو مجبوری ہے میں کیا کروں۔ تو سلامت رکھ کے چونٹی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ مجھے ظالم سمجھا تھا نہ، ہو قرآن میں بھی ذکر ہے اور تفاسیر میں بھی ہے۔ چونٹی نے ایک جواب دیا، اگر میں پہنچا سکتا۔ چونٹی نے کہا نہیں جناب، نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی کوئی ظلم کر نہیں سکتا، لیکن لشکریوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کہا لشکریوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چونٹی نے بھی بتا دیا نبی اور ہوتا ہے، صحابی اور ہوتا ہے۔ سلامت رکھے، چونٹی بتا رہی ہے کہ نبی اور ہیں، صحابی اور ہیں۔ اچھا کوئی بتا دے، مولانا بیٹھے پڑھے لکھے افراد بیٹھے، کوئی بتا دے کہ حضرت سلیمان بن داؤد چونٹی پہ ناراض ہوئے ہوں کہ تم میرے صحابہ کو برا کہہ رہی ہو، تم میری لشکریوں کو برا کہہ رہی ہو، جو کہتے ہیں نا میں نوکر صحابہ تھا۔ جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے میں نوکر صحابہ تھا۔ میں تو ظاہر ہے کہ پنجابی نہیں جانتا لیکن اتنا تو پڑھ لیتا ہوں، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ آپ لوگ ڈرتے بہت ہیں۔ اس میں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ مجالس درس کا ہیں، لکھا ہے جگہ جگہ میں نوکر صحابہ تھا۔ بسم اللہ، آپ نوکر صحابہ کے، لیکن تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں صحابہ کن کے نوکر ہیں۔ کہ تم کیوں کہہ رہی ہو کہ لشکریوں پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہذا چلو کا بتاؤ تم افضل ہو یا میں؟ چھوڑ دیتا ہوں میں آپ لوگوں کے مزاج کو۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، اس نے ابھی قطع پڑھا ماشاءاللہ، میں ابھی اس سے کہوں کہ تم افضل ہو یا میں؟ اس کے والد یا دادا یا جو بھی ہوں گے بزرگ وہ کہیں گے مولانا کیا بات کر رہے ہیں،
آپ سے کم سن ہے، آپ کے سر پہ امامہ ہے، سید ہو، سید بھی نہیں ہے تو آپ سید بھی ہیں، تو آپ کے سر پہ امامہ ہے، آپ بچے سے کیا تقابل کر رہے ہیں کہ تم افضل ہو یا میں؟ ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا لائنانی بات کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج کا بندہ بھی جانتا ہے کہ کس سے کہا جائے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ چونٹی کی کیا حیثیت ہے؟ سلیمان بن داؤد کا چونٹی سے کیا تقابل؟ لیکن فرما رہے ہیں تم افضل ہو یا میں؟ یہ سبق دے رہے ہیں آنے والی امت کو کہ چونٹی نے جواب دیا اے سردار اے نبی ہونے کے ناطے تو آپ افضل ہیں، اس وقت کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد سب سے افضل میں ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے آپ پوچھی دلیل بتاؤ تم افضل کیسے ہو؟ تو کہا اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ میں نبی کے ہاتھوں پر بنا دیا۔ حضرت سلیمان بن داؤد کے اس واقعے نے بتا دیا کہ آنے والوں ذرا دل سے کام لینا، چونٹی سب سے افضل ہو سکتی ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، ٹی وی پہ بیٹھ کے اس رمضان میں ایک ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نعوذ باللہ مولا علی کو ہم سابقہ انبیاء سے افضل نہیں مانتے۔ بیان کروں گا اگر کل یا پرسوں موقع ملا تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک علی کیسے افضل ہے۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ساجد صاحب ہے، بیمار ہے، دعا کریں خدا انہیں صحت عطا فرمائے کہ جناب کہا کہ تم افضل ہو، میں کہا آپ کے بعد سب سے افضل میں ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جو نبی امتی نبی کے ہاتھوں پر چونٹی بھی آ جائے تو وہ اس نبی کے علاوہ سب سے افضل ہوتی ہے۔ اب کائنات کے رسول کے کاندھوں پر علی کے قدم ہے یا نہیں ہے؟ لہذا اب آپ کہتے رہیے پہلے نمبر پہ وہ، دوسرے نمبر پہ وہ، تیسرے نمبر پہ وہ، چوتھے نمبر پہ وہ، پانچویں نمبر پہ وہ، چھٹے نمبر پہ آپ نمبر آپ بناتے رہیے، نمبر آپ بناتے رہیے۔ نبی پاک تو وہ ہیں جب بھی مواخات قائم فرماتے تھے، ایک دوسرے کو بھائی بناتے تھے، تو حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بناتے تھے، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بناتے تھے، حضرت سلمان کو حضرت ابو ذر کا بھائی بناتے تھے، حضرت ابو ذر کو سلمان کا بھائی، یعنی مزاج دیکھ کر ایک دوسرے کا بھائی بناتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں علی کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ کہا تھا کہ نبی پاک سے یا علی آپ نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو فرماتے ہیں علی میں نے تو دعوت ذوالشیرہ میں ہی تمہیں اپنا بھائی بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک جسے اپنا بھائی بنا رہے ہیں تو نبی جیسے افضل ہے ساری کائنات میں ہر نبی سے، تو بھائی بھی نبی کے بعد جتنے نبی ہیں سب سے افضل ہے کائنات۔ لہذا جن کو علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، ٹی وی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور قوم کی تذلیل کراتے ہیں، لہذا ایک میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ہم آپ کو ان مجالس میں بتا رہے ہیں کہ اس کی معرفت حاصل کریں کہ جسے اللہ نے عالم کتاب بھی بنایا اور گواہ رسالت بھی بنایا۔ آخری دلیل دیکھو اگر اجازت ہو، دل بہت چاہتا ہے
کبھی رات کے ٹائم میں یہ اشرا ہوا تو 2 گھنٹے بھی پڑھ لیں گے، لیکن یہ ٹینشن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں، حضرت عیسیٰ نے اعتراض کر دیا کہ عیسیٰ کیسے بول سکتے ہیں، علی کیسے بول سکتے ہیں، عیسیٰ تو نبی ہیں، نبی کے ہوا سے خمسہ بلند ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے بول لیے، ہوا سے خمسہ میں زبان بھی آتی ہے، بولنا بھی آتا ہے، تو وہ بول لیے، اگر وہ بول لیے تو بول لیے، علی کیسے بول سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا اچھا اگر آپ اس دلیل کو نہیں مانتے کہ عیسیٰ عیسیٰ ہیں، علی علی ہیں آپ کے نزدیک، نعوذ باللہ، وہ نبی ہونے کے ناطے افضل ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی نبی نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہاں علی نبی نہیں ہے، لیکن اب اس سے بھاری قرآن کی دلیل کوئی ہمیں دے دے، میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ زلیخا نے حضرت یوسف پر گرویدہ ہو کر آپ کا دامن پکڑا تھا، اور حضرت زلیخا کے محل میں جھولے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچہ نہ نبی کا بچہ ہے نہ مسیح کا بچہ ہے، وہ عام بچہ ہے۔ جب دامن پیچھے سے پکڑا اور اعتراض حضرت یوسف پر ہوا کہ یوسف یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اس بچے سے پوچھ لو کہ کون ہے، اور آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ تو بچے نے گواہی دی تھی، نہ معصوم کا بچہ ہے، نہ نبی کا بچہ ہے، نہ مسیح کا بچہ ہے، وہ ایک عام بچہ ہے جو جھولے میں موجود تھا۔ وہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ دامن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار ہے، آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے۔ اس بچے نے یوسف کی عصمت کی گواہی دے دی۔ میں کہوں گا سارے مسلمان قرآن پڑھ کے مانتے ہیں، اگر علی نبی کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، گواہی کے لیے، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ خدا سلامت رکھے اس ٹرسٹ کے تمام کارکنوں کو، عہدیداروں کو، مومنین کو، ان بزرگوں کو جو اس امام بارگاہ میں خدمت کرتے ہیں۔ معرفت کی مجلس ہیں، اس لیے کہ یہاں آئیں گے تو بہت کچھ پائیں گے۔ یہاں آنے والا مولا حسین سے جھولی بھر کے لے جاتا ہے، بشرطے کہ اس کو مانگنے کا ڈھنگ آ رہا ہو، اسے معرفت ہو۔ عزیزانو، یہ دن قیامت کے دن ہے۔ مجھے انہوں نے ابھی تک کوئی فہرست نہیں دی ہے کہ یہاں کون سے مسائل کس دن کس کے حال کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن بس ایک گوشہ سن لیجئے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں صرف 72 شہید نہیں ہیں، 72 تو وہ ہیں کہ جو پہلے حملے میں شہید ہو گئے تھے، پہلے حملے میں جو زور کے بعد تھا، ورنہ 200 سے زیادہ کی فہرست ہے، آپ لوگ لکھ کے لگاتے بھی ہیں، کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ رسول پاک کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عروہ غفاری، جن کی عمر 120 سال کے قریب تھی۔ وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے مولا حسین کے قافلے کے۔ کسی نے غازی سرکار کو بتایا، چونکہ جناب عباس لندار کی عادت تھی کہ جب یہ مدینے سے قافلہ نکلا تھا تو کئی میل آگے، کئی میل پیچھے، کئی میل دائیں، کئی میل بائیں اعلان کرتے تھے، خبردار کوئی یہاں سے نہ گزرے، اس لیے کہ علی و بطول کی بیٹیوں کا سفر ہے، علی و بطول کی بیٹیاں گزر رہی ہیں، کوئی یہاں سے نہ گزرے۔ یہ عادت تھی حضرت عباس لندار کی جب نکلے تھے مدینے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ تیسری منزل پہ پہنچے تھے، علامہ طاہر جوہری صاحب قبلہ خدا انہیں صحت دے، انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ جب تیسری منزل پر یہ قافلہ پہنچا تھا تو اس وقت مدینے سے ایک تیز رفتار گھوڑا سوار دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے حضرت عباس لمدار سے کہا کہ جا کر آقا سے کہو کہ آپ کو مدینے کی 3 بزرگ خواتین آپ کے خاندان کی آپ کو بلا رہی ہیں۔ مولا عباس نے غازی سرکار نے پیغام دیا مولا حسین کو۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس اب تو ہم 3 منزل آگے آ گئے لیکن بزرگ خواتین کا کہنا ٹال نہیں سکتے، ایسا کرو حافظ کو علی اکبر کے حوالے کرو، میں اور تم چلتے ہیں اور چل کر ان بزرگ خواتین سے پوچھتے ہیں جو رونے آئے ہیں۔ مجھ سے یہ روایت بیان نہیں کی جاتی کہ جب مولا حسین پیچھے پیچھے جناب عباس واپس مدینے آئے اور مدینے آ کر پوچھا کہ کن خواتین نے بلایا ہے تو بتایا کہ رسول پاک کی زوجہ بی بی ام سلمہ آپ کو یاد کر رہی ہے، اور بتایا کہ آپ کی پھوپھی بی بی ام ہانی آپ کو یاد کر رہی ہیں، مولا علی کی بہن آپ کو یاد کر رہی ہیں، اور تیسرے عباس علمدار کی ماں آپ کو یاد کر رہی ہے۔ سنیے نا جو رونے آئے ہیں، میں ظاہر کہ کوئی بھی ذاکر خطیب زبردستی نہیں رلا سکتا، جس کے دل میں قبر حسین ہے اس کی توجہ ہے، 2 آنسو ضرور آئیں گے۔ عزیزانو جناب مولا حسین آئے، آ کر اماں کو سلام کیا، اماں حکم آپ نے مجھے بلایا ہے، تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں بیٹا حسین جب سے تم نے سفر شروع کیا ہے میں روزانہ رات کو دیکھ رہی ہوں تمہارے نانا گریبان چاک کیے ہوئے سر پہ کام ڈالے ہوئے گھر کے ذہن میں واہ حسین واہ حسین واہ حسین اس صدائیں بلند کرتے ہیں، تمہارے نانا گھر میں گریا کرتے ہیں، سر پہ مانا نہیں ہوتا، گریبان چاک ہوتا ہے۔ اے حسین تمہارے نانا بہت پریشان ہیں، اگر ہو سکے تو واپس آ جاؤ۔ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا نانی اماں میں نے اپنے نانا ہی سے وعدہ کیا تھا، میں نے نانا ہی سے وعدہ کیا تھا اللہ کے دین کو بچانا ہے، لہذا مجھے جا کر قربانی دینی ہے۔ نانی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے سفر پہ جانا ہے، نانا سے میں معافی مانگوں گا، نانا کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں کیا کروں۔ حضرت جناب ام سلمہ گریا کرتی ہوئی اپنے حجرے میں چلی گئی، اتنے میں جناب ام ہانی آئی اور کہا کہ بیٹا حسین تمہیں پتا ہے میں تمہاری پھوپھی ہوں، تمہارے بابا کی بہن ہوں، میں نے اس گھر میں بہت سے جنازے دیکھے ہیں، میں نے اپنی ماں کا جنازہ دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا کا جنازہ دیکھا ہے، میں نے بہت سے جنازے دیکھے ہیں۔ اے حسین ہمارے گھر میں جو جنات خواتین رہتی ہیں، جو ہم سے محبت کرتی ہیں، جو جنات عورتیں رہتی ہیں، جو جنیاں رہتی ہیں، جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی موت آنے والی ہوتی ہے، وہ پہلے سے رونا شروع کر